ابھی کچھ دن پہلے ہم نے مین کی جو ہماری سینئر ٹیم ہے اس کی پرفارمنس کو ہائی لائٹ کیا، بڑی بات کی، اور مجھے لگا کہ جس طرح پوری نیشن کی جو یونائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہم فائنل نہیں جیت پائے. کل طاہر زمان صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، ان سے بھی ڈسکشن کی. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ بچے ضرور جیت کے آئیں گے. الحمدللہ وہ فائنل تک تو کوالیفائی کر چکے ہیں. کچھ کہنا چاہیں اسٹارٹ میں؟ دیکھیے، جس وقت آپ کسی بھی اچیومنٹ کرتے ہیں، جس طرح ہاکی ہم بھول چکے تھے، اب پہلے ہماری جو سینئر ٹیم ہے اس نے ایک اچھی پرفارمنس کی تو ہم نے اس پہ بات کرنا شروع کی. اسی طرح جو ہماری جونیئر ٹیم ہے وہ اگر اس نے پرفارم کیا تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹیلنٹ اس ملک میں ہمیشہ سے موجود ہے. ہم نے اتنی ورلڈ چیمپئن شپس جیتی ہیں، اتنے ہم اولمپکس جیتے ہیں، تو ٹیلنٹ تو آلویز ہمارے پاس تھا. جی. صرف تکلیف دہ صورتحال یہی ہو جاتی ہے کہ پسند ناپسند، اور پھر اس گیم کو اس طرح توجہ نہ دینا، پروفیشنلزم پہ نہ لے کے آنا، جی. اور سفارشی کلچر کا ہو جانا. پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا جی، تو آپ کے ساتھ کچھ مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں. جس وقت ہم نے جیتنا شروع کیا ہم کیجول ہو گئے، ہم نے اس کو فار گرانٹڈ لے لیا. جی. دنیا نے اس کو کھیلنا شروع کر دیا، دنیا ماڈرن ہوتی گئی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے دیکھتے رہے، دنیا ہم سے آگے نکل گئی. تو ایک پھر لمبا عرصہ ہم ہاکی کو بھی بھول گئے، ہاکی ہم کو بھول گئی. وہ جو کریز تھا فینس کا، وہ پاکستان، مطلب جب تک کرکٹ کے پیچھے فین نہیں آئے گا، جب تک کرکٹ کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، اسپانسر نہیں ہوگا تو وہاں معاشی مسائل کھڑے ہو جائیں گے. وہ پلیئرز کے بھی ہیں، وہ ایسوسیشنز کے بھی ہیں. تو وہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پرفارم کریں. اور پرفارمنس کے ساتھ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. صرف بچوں کے کھیلنے سے ہم آگے نہیں جا سکیں گے، ان کو پھر ایک فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ایک ایسوسیشن کی ضرورت ہوگی جو ان کے مسائل کو بھی دیکھے اور ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھے، اور پھر آگے لے کے ان کو آگے انٹرنیشنلی آگے ان کو اب کیسے آگے لے کے چلنا ہے، انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. شہنواز بھائی، جس طرح محسن بھائی نے کہا، ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو سارے اگر آپ دیکھیں گے نا جرنی کے اندر، وہ وکٹری کا ختم ہونا تھا. وکٹریز جب ملتی ہیں تو پوری قوم جڑ جاتی ہے. پھر آپ کی جو بچے آنے والی نسل ہوتی ہے وہ اس کو اپنے آپ ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، وہ فالوئنگ بڑھتی ہے. پھر وہ اسپانسرشپ کی جو انہوں نے بات کی وہ آٹومیٹیکلی پھر وہ جڑتا ہے. یہ ساری اسی کڑی تھی. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ اب سال ڈیڑھ میں ہمیں کچھ وکٹریز ملنا شروع ہو گئی ہیں، جیت آنا شروع ہو گئی ہے. آل دو کہ ابھی لاسٹ بیریئر، کل بھی ہم نے طاہر صاحب سے یہی بات کی کہ طاہر بھائی یہ لاسٹ لائن کراس کریں گے نا تو سینیریو بالکل چینج ہو جائے گا. تو اب یہ جو وکٹریز آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور بچوں کی پرفارمنس کو پرٹیکولرلی آپ کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیے، بات یہ کہ وکٹری ہی ہے جو ایک تحریک پیدا کرتی ہے. جب جیت کا تسلسل ہوتا ہے اور کھیل کے اندر جو ہے وکٹری اسٹینڈ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں اسی کے بعد پھر کچھ ذہنی کیفیتیں بھی بدلنا شروع ہوتی ہیں. کچھ وہ لوگ کے جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. پھر یہ ایک مطلب ایک تحریک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور اب یہ تحریک پیدا ہوئی ہے ہماری سینئر ٹیم کو کہ ہار گئی وہ، لیکن اچھا کھیل کر تو ہاری نہ یار. ہم فائنل میں تو پہنچے، فائنل میں ہار گئے، اور ظاہر ہے فائنل میں کسی ایک ٹیم نے جیتنا تھا، اور کچھ ہمارے اس میں ہمارا لک بھی جو تھا وہ فیور نہیں کیا اس میں، اور بہت سارے ایسے چانسز مس ہوئے کہ جو گول ہونے چاہیے تھے، جن پر سکور جو تھا وہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو سکا. لیکن یہ کہ فائنل تو ہم پہنچے. تو اس جیت نے بھی ایک ولولہ پیدا کیا تھا قوم میں، اور لوگ پوچھ رہے تھے کتنے بجے فائنل ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. دوبارہ ہاکی کی بات ہونا شروع ہو گئی، دوبارہ سے ہاکی کی بات. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے خود ہی غالباً اس پورے 2 ہفتوں کے اندر کو 4-5 پروگرام ہاکی کے اوپر کیے ہوں گے جو پہلے نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اب پھر یہ کہ ایک اور مزید جو ہے وہ تھوڑا سا انجیکشن جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے لگایا، اور جونیئر ایشیا کپ جو ہو رہا ہے اس میں پاکستان ٹیم پھر اب فائنل کے اندر موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کا کھیل انہوں نے کل چین کے خلاف کھیلا ہے، اور جو ہے ملیشیا کے خلاف، سوری جاپان سے اب فائنل ہے، تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ جو اب ایک نئی ہاکی جو پوری دنیا کے اندر کھیلی جا رہی ہے، ہمارے کھلاڑی جو ہیں اس سے ہم آہنگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسپیشلی پہلے پینلٹی سٹروک جو تھا وہ بڑا سیدھا سامنے سے لگتا تھا، اب اس کو بڑا ٹیکنیکل بنا دیا گیا ہے. تو کل ہم پینلٹی سٹروک کے اوپر اس کو ہم نے یہ میچ جو ہے وہ جیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ایک دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہاکی کے اندر جان پڑی ہے. لیکن خالی ہم خوش ہو کر اور چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. لیکن یہ کہ
اس کے لیے جب جو جس ہاکی کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ہاکی میں بڑے جناب ریکارڈ توڑے ہیں، اولمپک سے لے کر ورلڈ کپ، یہ ایشیا کپ، چیمپئن ٹرافی، فلاں فلاں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کیسے جیتی تھی؟ اس ہاکی کی وجہ جیتنے کی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتی تھی، ہمارے کالج میں ہوتی تھی، ہمارے اسکول میں ہوتی تھی، ہماری یونیورسٹیز میں ہوتی تھی، ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ان میں ہاکی ہوتی تھی. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ہم جیتتے چلے گئے. اب ہمیں دوبارہ سے تھوڑا سا نا اس کی طرف غور کرنا پڑے گا. نہیں تھوڑا سا نہیں، میرا خیال ہے بہت زیادہ. اس میں آپ نے جو بات کی نا، سب سے امپورٹنٹ اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی ہے. ہاں، پہلے یہ تھا کہ جتنے بھی یہ بچے نیچے تو کھیل ہی رہے تھے، لیکن ہر بندہ، چاہے کرکٹ میں بھی ہم نے یہ بہت ڈسکشن کی کہ ایک بندہ انڈیویجول نہیں ہوتا، وہ پوری فیملی کو رن کرتا ہے، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں ہے. اب یہ ہاکی والے کرکٹ سے بھی زیادہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ان کا وہ روٹی جب تک نہیں چلے گی، کچن نہیں چلے گا، وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ کل ہم نے طاہر بھائی سے بھی یہ کوشچن کیا نا، یہی پوچھا کہ آپ کا کپتان ڈیورنگ دا ایونٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ڈیلی نہیں دے رہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بات کی ٹائمنگ اس کی بالکل غلط تھی، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن بات ٹھیک تھی. دوسری طرف دیکھا جائے کہ اس نے اگر کچھ لینا ہے، اس کے جتنے بھی ٹیم میٹ ہیں وہ زور لگا رہے ہیں، اپنا پاکستان کے لیے جان لگا رہے ہیں، بٹ کیا ان کا ٹورنامنٹ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن کہتے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو کیا اس کا حق نہیں ہے پیسے لینا؟ تو پھر ہمارا رونا بھی ٹھیک ہے نا کہ سیکٹری اور کیسے جا سکتے ہیں پریزیڈنٹ. یہ بات کہنا کہ جی ٹائمنگ غلط تھی. بھائی ٹائمنگ کیوں غلط تھی؟ جب کوئی بچہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا، پھر ہی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں جب آپ کریں گے ہی کچھ نہیں تو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ ہمیں، ٹھیک ہے. اب ایک طرف تو آپ جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک طرف تو آپ پرفارمنس دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو کھانے کے پیسے بھی نہیں مل رہے. تو یار پھر تھے کوئی گل نہ ہوئی کہ جناب وہ ٹائمنگ غلط تھی. بھائی ٹائمنگ، یہی تو ٹائمنگ تھی کہ بتانا تھا انہیں کہ یار ہمیں پیسے بھی تو دے دو بھائی، اگر ہم کھیل رہے ہیں، جیت رہے ہیں تو ہمیں پیسے بھی تو دو جو ہمارے بنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. مطلب اصل میں بات یہ کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام. ہمارا ہے نا جی، وہ کرکٹ ہو یا ہاکی ہو، ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. اب ڈپارٹمنٹ کا یہ رول ہے کہ جو ہاکی والا تھا، جس ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جب شروع میں ہوتا تھا کرکٹر بھی یہی کرتا تھا کہ اس کی پہلی پرائرٹی ڈپارٹمنٹ کھیلنا ہوتی تھی، نیشنل کھیلنا نہیں ہوتی تھی. ایسا ہی وہ کہتا تھا کہ پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے کسی سے کھیل رہوں، میری کوئی سیلری، میری کوئی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے، میرا کوئی کیریئر بن جائے. جب وہ اس فکر سے آزاد ہوتا ہے نا، پھر وہ انٹرنیشنل کی طرف نکلتا ہے. پہلے ہر پلیئر کو جس نے وہ ٹائمنگ جو بھی ہے، جس کو بھوک لگی ہے اسی وقت اس نے شور کرنا ہے نا، روئے گا تو اس وقت جب اس کو چاہیے، خوراک چاہیے. اب آپ اس ٹائمنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ وقت آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ایسی سچویشن ہو کہ وہ بندہ کیوں آئے. وہ مطلب اگر آپ کے پاس سسٹم موجود ہے، اس کی ضرورت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو جس وقت جو چیز پے ہونی ہے وہ ہونی چاہیے، تبھی وہ کھیلے گا. جی اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے جس پہ فائنینشیل سٹریس ہو وہ پرفارم کر سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں. دیکھیں یہ محسن بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ اپنے کھلاڑیوں کو اپنے اس کے کچن سے نہیں نا وہ نکالیں گے، ٹھیک ہے نا، اس فکرات سے جب تک نکالیں گے آپ ان سے اچھی پرفارمنس کی توقع کر ہی نہیں سکتے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گولڈ جیتے ہیں، اور دوسری طرف اسے بیچارے کو یہ ہو کہ یار میں نے بچے کی فیس بھی دینی ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہوں تو کرایہ بھی دینا ہے، میں نے بجلی کے بل بھی آ رہے. آپ ان فکرات سے جب تک آپ نہیں نکالیں گے اپنے پلیئرز کو، اپنے کھلاڑیوں کو، ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں آپ کے وہ یہ آپ کے لیے یا قوم کے لیے گولڈ میڈل جو ہے وہ جیت کے لے کر آئیں گے. لہٰذا جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیشہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بڑے ٹاپ کلاس کھلاڑی ہیں یا جو آ رہے ہیں، بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یار وہاں سے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ورلڈ کلاس جو ہے وہ نکل رہا ہے، بھائی اس لیے نکل رہے ہیں کہ وہ رانجی ٹرافی بھی کھیل کر امیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ایک مطلب ایک قائد اعظم ٹرافی کے لیول کی ہے نا رانجی ٹرافی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کھلاڑی وہ کھیل جاتا ہے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیسے ہوتے ہیں، ساری زندگی بڑے آرام سے گزرتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ اپنے کھلاڑیوں کو معاشی فکرات سے نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کے لیے گولڈ میڈل جیت کر آئیں گے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو فعال کریں. ان کے اندر جو پہلے اسپورٹس ہوتی تھی ہر طرح کی، یہ خالی یہ نہیں کہ کوئی ہاکی یا کرکٹ ہوتی تھی، فٹ بال کی ٹیمیں بھی بڑی اچھی تھی، ایتھلیٹکس بڑی اچھی ہوتی تھی، ساری گیمیں ہوتی تھی. آپ نے سارا کچھ نکال کے ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ باہر پھینک دیا.
ٹھیک ہے نا. اب بیچارے یا تو وہ گنڈیری کی ریڑھی لگائیں یا جا کے ہاکی کھیلیں. کھیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا.